امامت اور اقتداء۔ امامت کے زیادہ حقدار کا بیان۔ فقہاء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے امامت کا مستحق ہے اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری، اور یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی کتاب کا حافظ بھی ہو اور اس کے احکام کو سمجھنے والا بھی ہو۔ دوسرے نمبر پر امامت کا مستحق وہ آدمی ہے جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو، اس کو زیادہ پڑھنے والا ہو اور وہ اس کے احکام کو زیادہ سمجھنے والا ہو۔ تیسرے نمبر پر امامت کا وہ آدمی مستحق ہے جو ہجرت کے اعتبار سے مقدم ہو، یعنی وہ آدمی جو کفر کے شہروں سے اسلام کے شہروں کی طرف ہجرت کرنے کے اعتبار سے مقدم ہو۔ اگر یہ ہجرت نہ ہو تو توبہ اور گناہوں سے ہجرت کے اعتبار سے مقدم ہو۔ چوتھے نمبر پر وہ آدمی مستحق ہے جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، اور عمر کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب پہلے ذکر کی گئی چیزوں میں سے سب برابر ہو۔ اور دلیل ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی امامت کتاب اللہ کا قاری کرے، اگر قرأت میں برابری ہو تو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، اگر سنت میں بھی برابر ہو تو ہجرت کے اعتبار سے مقدم ہو، اگر ہجرت میں بھی ایسا ہو تو جو اسلام کے اعتبار سے مقدم ہو وہ امامت کرائے۔ اس ترتیب کا لحاظ اس وقت رکھا جائے گا جب مسجد کا کوئی امام مقرر کیا جا رہا ہو یا لوگوں کی جماعت میں کوئی تنخواہ والا امام نہ ہو، اور اگر لوگوں کی جماعت میں کوئی مقرر امام ہو یا گھر کا مالک ہی امام ہو یا خاندانی امام میں سے کوئی آدمی موجود ہو تو وہ دوسروں پر امامت میں مقدم ہے۔ جب مقتدی اکیلا ہو تو سنت یہ ہے کہ امام کے دائیں جانب اس کے برابر کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے میرے سر کو پیچھے سے پکڑا اور دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اگر لوگ دو یا اس سے زیادہ ہوں تو امام ان کے سامنے یعنی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا، کیونکہ حضرت جابر اور جبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ان میں سے ایک آپ کے دائیں جانب کھڑا ہو اور دوسرا بائیں جانب کھڑا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں کو پکڑا اور پیچھے ہٹایا حتیٰ کہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو سنت یہ ہے کہ ان کی امام ان کے درمیان کھڑی ہو، ان سے آگے کھڑی نہ ہو۔ جب مرد عورت کی امامت کرائے تو عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو، اور جب مردوں کے ساتھ نماز پڑھے تو ان کی صف سب سے پیچھے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین اول۔ امام کی اقتداء اس شخص کے لیے صحیح نہیں ہے جو اپنے گھر میں ہو اور مکبر یا اسپیکر کی آواز پر اکتفا کرتے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دے۔ امام کی اقتداء مسجد کے باہر صحیح ہے جب صفیں ملی ہوئی ہوں، اور مقتدیوں کے لیے امام کی اقتداء صحیح ہے اگر وہ چھت پر ہوں یا امام سے نیچے تہ خانے میں ہوں، اور جب وہ امام کی آواز کو سنتے۔ نفل ادا کرنے والے کے لیے فرض ادا کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے یا اس کے برعکس، جیسے عشاء کی نماز تراویح پڑھانے والے امام کے پیچھے یا اس شخص کے پیچھے جو فوت شدہ نماز پڑھ رہا ہو تاکہ اس کو جماعت کا اجر مل سکے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت معاذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ مقتدی کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے جو کام امام کرے اس کے فوراً بعد وہی کام مقتدی بھی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام کو امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع میں جائے تو آپ بھی رکوع میں چلے جاؤ، اور جب وہ سجدے میں چلا جائے تو آپ بھی سجدے میں چلے جاؤ۔ امام سے آگے بڑھنا حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس سے نہیں ڈرتا کہ اگر وہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے سجدہ یا رکوع سے سر پہلے اٹھانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں اور جسم کو گدھے کے جسم میں تبدیل کر دیں گے۔
جو غلطی سے امام سے آگے بڑھ گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ واپس لوٹے اور اس کی اتباع کرے۔ امام کے لیے تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت دعا اور استفتاح کی غرض سے جائز ہے۔ فاتحہ اور قرات کے درمیان امام کو سکوت سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہری نمازوں کی قضا جہر سے ہوگی، چاہے دن کو ہی قضا پڑی جائے، اور سری نمازوں کی قضا آہستہ ہوگی، چاہے رات کو ہی قضا پڑی جائے۔ جیسے اگر عصر کی قضا ہو جائے تو مغرب کے بعد آہستہ پڑھ لیں، جبکہ نفل نمازوں کی قضا آہستہ پڑھنا سنت ہے، سوائے ان کے جو ثابت ہیں، جیسا کہ تراویح اور خسوف کی نماز۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کا اجر نصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے نصف اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس کے لیے نصف اجر ہے۔ لیکن فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بیماری ہو تو جائز ہے اور اسے پورا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدمی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہے جیسا مقیم اور تندرست کے لیے ہے۔ ناپاک کے پیچھے نماز، ناپاک کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے، البتہ اگر وہ اپنی ناپاکی کو نہیں جانتا اور نماز ختم ہونے کے بعد پتہ چل گیا تو اس صورت میں مقتدی کی نماز ٹھیک ہے اور امام پر نماز کو واپس لوٹانا واجب ہے۔ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا بس اس نے رکعت کو پا لیا۔